بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون جماعت ہشتم مضمون اردو میں آج سبق نمبر 13 جس کا عنوان ہے تفریح کی اہمیت. سب سے پہلے سبق کے خاص الفاظ کے معنی. الفاظ: داد دینا، تعریف کرنا، محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا. توانائی، طاقت. پسینے سے شرابور، پسینے سے بھیگنا. تھک کر چور ہونا، بے حد تھک جانا. چشم تصور، خیال یا تصور کی آنکھ. توسط، واسطے سے یا تعلق سے. ادیب، ادب تخلیق کرنے والا یا لکھنے والا. ترجیح، فوقیت. صفحہ نمبر 78. سبق تفریح کی اہمیت. بچوں، تفریح انسانی ضرورت ہے اور یہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. آپ میں سے بھی بہت سے ایسے بچے ہوں گے جن کو تفریح پسند ہوگی. تفریح سے نہ صرف ہمارا دماغ تر و تازہ ہوتا ہے بلکہ ہمیں ایک خاص قسم کی توانائی بھی ملتی ہے جس سے ہماری معمول کی کارکردگی میں بھی نمایاں فرق پڑتا ہے. تفریح میں سیر و سیاحت بھی آتی ہے. اس کے علاوہ مختلف مقامات کی سیر بھی تفریح میں شامل ہے اور مختلف مشاغل جیسے باغبانی کرنا یا ٹکٹ وغیرہ اکٹھے کرنا یا مختلف کرنسی اکٹھی کرنا، یہ سب کچھ مشاغل میں آتا ہے. آج ہمارا سبق بھی تفریح کے حوالے سے ہے. کمرہ جماعت میں مختلف طلباء بیٹھے ہیں اور وہ تفریح کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. آئیے مطالعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن ثاقب کمرہ جماعت میں داخل ہوا تو کئی طلباء سلیم کے ارد گرد کھڑے تھے. سلیم بھی ایک طالب علم ہے. وہ سب کے سب توجہ سے سلیم کی باتیں سن رہے تھے اور انتہائی گہری دلچسپی بھی لے رہے تھے. ثاقب بھی پاس جا کر کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سننے لگا. سلیم کہہ رہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ مزہ موت کے کنویں میں آیا. ایک لڑکے نے پوچھا کہ موت کا کنواں کیا ہوتا ہے؟ جی بچوں، یہ جو موت کا کنواں ہوتا ہے یہ میلے اور نمائشوں میں لگایا جاتا ہے. مختلف قسم کے جو میلے ہوتے ہیں، علاقائی میلے یا ثقافتی میلے، وہاں پر موت کا کنواں موجود ہوتا ہے. آئیے سلیم کی ہی زبانی سنتے ہیں. سلیم نے کہا، یار یہ ایک لکڑی کا بنا ہوا بڑا سا کنواں ہوتا ہے لیکن یہ کنواں زمین کے اندر نہیں ہوتا بلکہ زمین کے باہر ہوتا ہے. کنویں کے اندر ایک شخص موٹر سائیکل چلاتا ہے اور سب کو حیران کر دیتا ہے. وہ اتنی تیزی سے کنویں کے اندر موٹر سائیکل گھماتا ہے کہ زمین سے شروع ہو کر گولائی میں چکر لگاتا ہوا کناروں کے بالکل قریب آ جاتا ہے اور لوگ تالیاں بجا کر داد دیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، اگر اس دوران ذرا سی بھی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو موٹر سائیکل چلانے والا خطرناک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے موت کا کنواں کہتے ہیں. جب سلیم باتیں سنا رہا تھا تو اس دوران ان کے استاد جناب
زاہد حسین صاحب تشریف لے آئے۔ وہ بھی چپکے سے سلیم کی باتیں سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ جب طلباء کو زاہد صاحب کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ سب احتراماً خاموش ہو گئے۔ زاہد صاحب نے تمام طلباء کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے کو کہا، پھر سلیم میاں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی استاد صاحب آ چکے ہیں کلاس میں۔ جماعت میں استاد صاحب جو کہ زاہد صاحب ہیں، اب تمام بچے خاموش ہو گئے، لیکن استاد صاحب نے تمام طلباء کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے کو کہا اور سلیم سے مخاطب ہوئے، ہاں بھائی سلیم، تم نے یہ سب کچھ کہاں دیکھا؟ سلیم نے کہا، جناب میرے ابو ہم سب گھر والوں کو گاؤں لے گئے تھے۔ گاؤں میں سالانہ میلہ لگا ہوا تھا، انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو میلے کی سیر کرائی اور ہم بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے۔ استاد صاحب نے پوچھا، آپ نے میلے میں اور کیا کیا دیکھا؟ سلیم بولا، سرکس دیکھا، گھڑ دوڑ دیکھی، یعنی گھوڑوں کی دوڑ دیکھی، کتوں کی آپس میں لڑائی دیکھی، کبڈی کا میچ دیکھا، اور کتوں کی لڑائی دیکھ کر تو میری چھوٹی بہن نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اس لیے ہمیں ابو وہاں سے جلدی واپس لے آئے۔ زاہد صاحب نے کہا کہ گاؤں کے لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ میلے ہی ہوتے ہیں۔ وہ میلوں میں بڑے اہتمام اور شوق سے شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ استاد صاحب نے مزید بتایا کہ تفریح ایک ضرورت ہے اور یہ ہر انسان کو پسند ہے، اور کہتے ہیں روزانہ کے معمولات سے ہٹ کر ہمیں اپنے آپ کو تر و تازہ چست توانا رکھنے کے لیے کسی نہ کسی سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں استاد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ تفریح سے ہمیں ایک خاص قسم کی توانائی بھی ملتی ہے، جس سے ہماری روزمرہ کی جو معمول ہے، روٹین ہے، اس میں ایک واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ اب استاد صاحب بتا رہے ہیں کہ تفریح طبع دو طرح سے کی جا سکتی ہے، یعنی اپنی طبیعت کو خوش رکھنے کے لیے تفریح کی دو اقسام ہیں۔ یا تو ہم کسی کام میں خود شریک ہو کر اپنے آپ کو تفریح دیتے ہیں، یا پھر ہم مشاہدہ کر کے یعنی غور و فکر کر کے، یا پھر تماشائی بن کے ہم تفریح کرتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مختلف کھیل کھیلنا، ورزش کرنا اور مختلف قسم کے مشاغل میں بھی حصہ لینا تفریح کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح پارک وغیرہ کی سیر کرنا، کوئی میچ دیکھنا یا ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا بھی تفریح ہے۔ تو میچ دیکھنا اور ٹیلی ویژن دیکھنا وغیرہ یا کسی بھی میلے کو دیکھنا، یہ تفریح کی دوسری قسم ہے، اور مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ تفریح کی پہلی قسم ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں زاہد صاحب نے مختلف طلباء سے سوالات کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے طلحہ سے پوچھا کہ وہ کیسے تفریح کرتا ہے، یعنی اب استاد صاحب جماعت کے مختلف بچوں سے ان کی تفریح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آیا وہ تفریح کس قسم کی کرتے ہیں۔ طلحہ نے جواب دیا کہ میں جب بھی اسکول اور گھر کے کام کاج سے تھک جاتا ہوں، یعنی میرا ذہن تھک جاتا ہے، تو اپنے ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے، دوبارہ سے چست کرنے کے لیے میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گراؤنڈ چلا جاتا ہوں، یعنی کھیل کے میدان میں چلا جاتا ہوں اور فٹ بال کھیلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کھیلتے ہوئے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، یعنی بھیگ جاتے ہیں اور تھک کر چور ہو جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر بے حد تر و تازہ اور ہوشیار یعنی کہ چالاک ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح جب عامر سے سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے تو باغبانی کا شوق ہے، میں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہے، ہم اس باغیچے میں مختلف قسم کے پھل پھول اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ دراصل کہہ رہی ہے کہ باغبانی کا شوق میرے ابو کو ہے، انہی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی پودوں سے محبت کرنا شروع کر دی۔ کہہ رہی ہے میں اپنے باغیچے میں کئی قسم کے پھول اگاتا ہوں جن کی بھینی یعنی دل فریب خوشبو ہر وقت چاروں طرف پھیلی رہتی ہے، اور کہتے ہیں ہم اکثر گھر میں اپنی اگائی ہوئی سبزیاں ہی پکاتے ہیں جو بے حد لذیذ ہوتی ہیں۔ میرے لیے تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہی یہی ہے کہ میں اپنے باغیچے میں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہوں۔ یہ بچوں یہ عامر کی تفریح بھی تھی اور ایک طرح سے سہولت بھی تھی، کیونکہ متوازن غذا حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے ہی باغیچے کی سبزیاں گھر میں پکاتے تھے، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کہہ رہے ہیں جب جمیل کی باری آئی تو اس نے جواب دیا کہ مجھے تو مختلف علاقوں کی سیر کرنے کا مزہ آتا ہے، اور میری تفریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ میں کسی علاقے یا عمارت کی سیر نہ کر لوں۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت سے علاقوں اور جگہوں کی سیر کر رکھی ہے اور ان کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی اکٹھی کی ہیں، اور جب میں وہ معلومات دوسروں کو سناتا ہوں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ جمیل نے کہا کہ میں نے بہت سی تاریخی عمارات بھی دیکھ رکھی ہیں، اور میں جب کبھی بھی کسی جگہ جاتا ہوں تو اپنا کیمرہ ساتھ لے جانا نہیں بھولتا۔ اس کے بعد زاہد صاحب کہنے لگے کہ عاصم آپ بتائیے آپ کو کون سی تفریح پسند ہے؟ عاصم نے بتایا کہ مجھے تفریح کتابیں پڑھنے سے ہو جاتی ہے، یعنی مطالعہ کتب ان کی تفریح ہے۔ جب دوسرے ساتھی کھیل کے میدان میں اچھل کود رہے ہوتے ہیں تو میں کوئی نہ کوئی کتاب لیے اس کے مطالعے میں مگن رہتا ہوں، یعنی مشغول رہتا ہوں، اور چشمے تصور سے میں دنیا کے مختلف حصوں میں گھوم رہا ہوتا ہوں۔ میری پسندیدہ کتابیں مجھے دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں کی سیر کراتی ہیں۔ میں کتابوں کے توسط سے یعنی ذریعے سے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں، ان کی عادات و اطوار سے آگاہ ہوتا ہوں اور بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ میری اس تفریح نے ہی مجھے اپنی جماعت اور اسکول کا بہترین ادیب بنا دیا ہے، یعنی وہ مختلف مباحثوں اور مقابلوں اور تقریروں میں حصہ لیتا ہوگا، اسی لیے اس نے کہا کہ میں ایک بہترین ادیب ہوں۔ مختلف بچے اپنی اپنی تفریح کے بارے میں استاد صاحب کو بتا رہے ہیں۔ کہہ رہی ہیں ایک شاگرد توصیف نے بتایا کہ اسے پارکوں، میلوں اور نمائشوں میں جانے کا شوق ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی تفریحی مقام یا میلے کی سیر کو ضرور جاتا ہے۔ اس طرح وہاں پر جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان سے ملتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر طلباء نے بھی اپنی اپنی پسندیدہ تفریح کے بارے میں استاد صاحب کو بتایا۔ سب سے آخر میں تمام طلباء نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ وہ کیسے تفریح کرتے ہیں۔ اب استاد صاحب یعنی کہ زاہد صاحب کہنے لگے کہ مختلف اوقات میں ان کی تفریح کرنے کی ترجیح مختلف رہی ہے، یعنی جیسا وقت ویسی ہی تفریح، جتنا وقت اس کے مطابق تفریح۔ تاہم انہوں نے کہا تاہم آج کل وہ ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرام خصوصاً مذاکرے سنتے ہیں۔ مذاکرے یعنی جس میں کسی بات پر تذکرہ چل رہا ہو اور حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں۔ اس کے بعد زاہد صاحب نے کلاس کو بتایا کہ آج وہ تفریح کی اہمیت کے بارے میں ہی پڑھانا چاہتے ہیں۔ سلیم کے میلے کی سیر سے انہیں بہترین مواقع فراہم کیے کہ وہ
تمہید یعنی آغاز کو بادے بغیر ہی اپنی بات کا آغاز کر سکے۔ پھر آج کی کلاس کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے استاد صاحب نے کہا کہ تفریح سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت بھی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ ذہنی آسودگی اور قلبی سکون بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تفریح کے دوران بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقتاً فوقتاً تفریحی دورے کیے جانے چاہیے، کیونکہ یہ انسانی دماغ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تحریری کام نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 83 پر مشق ہے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، جن میں نمبر 1 پر ہے سلیم کے گرد طلبہ کیوں جمع تھے۔ جس سبق میں آپ نے پڑھا کہ وہ قصہ سنا رہا تھا، کون سا؟ موت کا کنواں۔ جواب کی ہیڈنگ لگاتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے کہ سب طلبہ سلیم کے گرد اس لیے جمع تھے کہ وہ ایک میلے میں ہونے والے موت کا کنواں کا حال سنا رہا تھا۔ وہ سب گہری دلچسپی سے سن رہے تھے۔ سلیم کہہ رہا تھا کہ یہ ایک لکڑی کا بنا ہوا بڑا سا کنواں ہوتا ہے، جس میں ایک شخص مہارت کے ساتھ بڑی تیزی سے موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس دوران ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو موٹر سائیکل چلانے والا خطرناک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے اسے موت کا کنواں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے تفریح کن 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے، مثالیں دے کر واضح کریں۔ جواب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے لکھنا ہے تفریح طبع 2 طرح سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 کسی کام میں خود شریک ہو کر، اور نمبر 2 مشاہدہ کر کے یعنی تماشائی بن کر۔ اسی طرح آگے لکھنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف کھیل کھیلنا، ورزش کرنا اور مختلف قسم کے مشاغل میں حصہ لینا بھی تفریح کی قسمیں ہیں۔ اس طرح پارک وغیرہ کی سیر کرنا، میچ دیکھنا، ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا، یہ بھی تفریح ہے۔ سوال نمبر 3، جمیل کس طرح تفریح کرتا ہے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب کی ہیڈنگ، جمیل نے اپنی تفریح کے بارے میں بتایا کہ مجھے تو مختلف علاقوں کی سیر کرنے کا مزہ آتا ہے۔ میری تفریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میں کسی جگہ، علاقے یا عمارت کی سیر نہ کر لوں۔ میں نے بہت سی جگہوں اور علاقوں کی سیر کر رکھی ہے اور ان کے بارے میں میرے پاس بہت سی دلچسپ معلومات ہیں۔ جب میں وہ معلومات دوسروں کو سناتا ہوں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت سی تاریخی عمارات بھی دیکھ رکھی ہیں۔ میں جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں تو اپنا کیمرہ ساتھ لے جانا نہیں بھولتا۔ سوال نمبر 4، تفریح ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ جواب، تفریح ہماری صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 پر ہے تفریح سے لطف اندوز ہونا انسانی فطرت ہے۔ نمبر 2، مختلف لوگوں کی تفریح کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ نمبر 3، تفریح سے ذہنی آسودگی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، تفریح کے دوران بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے وقتاً فوقتاً تفریحی دورے کیے جانے چاہیے۔ سبق تفریح کی اہمیت میں آپ نے تفریح کے بارے میں جانا، تفریح کی اقسام کے بارے میں جانا، اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں کی تفریح کے بارے میں جانا۔ سبق کے الفاظ معنی، سبق کے سوال و جوابات، درست غلط اور محاورات کا جملوں میں استعمال۔ گھر کا کام ہے کہ تمام کام نوٹ بک میں لکھیں۔ مشق کے باقی سوالات کے جوابات خود اخذ کریں۔ سوال نمبر 3 اور 4 کے ساتھ ساتھ سرگرمی بھی مکمل کریں۔ بچوں، آپ کو کہا جا رہا ہے شکریہ۔